مثال کے طور پر ایک کنڈیشن ایک ایسی آتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں تھیں. قرآن نے کتنا بتایا؟ 2/3 ان کا. لڑکا نہیں تھا، انتقال ہوا تھا عورت کا. 1/4 جو ہے وہ ہسبینڈ کو مل رہا ہے، اور والدین بھی ہیں. والدین کو جاتا ہے 1/6 اور 1/6، ٹوٹل ملا کے 1/3. اب ان کو سب جب ایک ساتھ دے رہے ہیں تو دیکھیے والدین کو 1/3، لڑکیوں کو 2/3، یہ پورا ہو گیا. یہ تو زبانی آپ سمجھ لیں گے، 2/3 اور 1/3 ملا کے ختم. یہ بچ گئے ہسبینڈ کو جو ملنا تھا 1/4. یہ شارٹیج ہو گئی، ان کا 1 پیسہ بھی نہیں بچا، ٹوٹل شارٹیج ہو گئی 1/4. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہسبینڈ کو تو دینا ہے، اور دینا ہے 1/4، 1/4 دینا ہے. تو پھر اس میں سے ان دونوں کے کاٹتے ہیں، اور پھر حساب ایسے بناتے ہیں کہ وہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے حساب، کہ ریشیو یہ بیٹھے 1/4 اور 2/3 سارے کا ملا کر ٹوٹل ترکے کا نہیں ہو سکتا. وہ ٹوٹل ترکے کا جب اس میں سے آپ کاٹ رہے ہیں اور ہسبینڈ کا حصہ نکال رہے ہیں تو کسی کو اتنا نہیں ملا جتنا قرآن نے بتایا تھا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت میں بات کو تلاوت کروں گا. آیت نمبر 11 پچھلی بار ہو چکی ہے، سورہ نساء کی 4:11. درس ذرا مشکل ہیں یہ ترکے کی تقسیم کے. اصل میں تو ہفتہ بھر بیٹھ کر ہر ایک اسے ٹھیک سے سمجھے، چھوٹا چھوٹا تھا ٹکڑا اس کا، لیکن اب اسے ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں لے سکتے. تو پچھلی بار کا جو درس تھا اس کا خلاصہ ہے آیت نمبر 4:11 پر بیسڈ، سورہ نساء کی آیت نمبر 11. سب سے پہلے یہ اسی آیت کے اندر تھا، بلکہ بار بار بات کو آیا ہے. پہلے وصیت اگر کوئی تھی تو اسے پورا کیا جائے گا، کوئی قرضہ تھا تو وہ ادا کیا جائے گا سب سے پہلے، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. دوسری اہم بات یہ تھی ترکے اور ورثے میں فرق ہے، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. یہاں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. قرآن شریف میں ایک ہی آیت کے اندر یہ الفاظ بار بار دونوں ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ. ترکہ وہ ہے جو کچھ بھی میت نے چھوڑا ہو، یا کسی کو اور دینے کے بعد جو کچھ بچ گیا ہو، بچا ہوا لیفٹ اوور. اور وارث الگ ہوتے ہیں جنہیں ورثہ ملتا ہے. وارث کی ایک خاص اصطلاح ہے، قرآن کی آیات کے حساب سے اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے. وارث ترکے میں سے وارث بھی ہوتے ہیں، ترکے میں سے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس ترکے میں سے جو تقسیم ہوتا ہے. وارث کا حصہ 1 اور 2 کے ریشیو میں، تناسب میں تقسیم ہوتا ہے. مرد عورت سے مرد کا دوگنا، اور پھر باقی اور تفصیل بات کو. تو یہ ترکہ جو کچھ چھوڑا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، جتنا سب ہے اس میں سے ورثہ بھی ہوتا ہے اور اس میں سے دوسرے حصے بھی ہوتے ہیں. ترکہ پانے والوں کی جو قسمیں ہیں، کلاسیفیکیشن اس کا، وہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ نام چینج کیے ہیں، اس کی وجوہات پچھلی بار بتائی تھی. اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں وہی نام رکھیں جو چلے آ رہے ہیں. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، کلاسیفائی کرنے کے کچھ ناموں کی ضرورت ہے، تو میں نے ضرورت تھی اسے چینج کیا ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہے، ان کو سب سے پہلے ملتا ہے، ہسبینڈ اور وائف، اسپاؤس. یہ دوسری کیٹیگری ہے جس کا نام تقدیمی رکھا ہے یا پروسیڈر. انہیں پہلے ملتا ہے، زوج ان کو اس سے پہلے، زوج کے بعد ملتا ہے، وارثوں سے پہلے ملتا ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے وارث. پھر ان سے جو بچتا ہے اوپر والوں سے، وہ 1:2 کے ریشیو میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یہ رول صرف وارث میں ہوتا ہے کہ مرد کا دگنا عورت سے، یہ باقی میں نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو بچے، اس کی ایک کیٹیگری بنا دی ہے یہ انیہ، دیگر ادرس، دور کے رشتہ دار، اور جو اس کے بعد جو کچھ بچے.
عام طور سے نہیں بچتا، بہت کم ریئر کیس میں جو بچے گا وہ. اس میں کلاسیفیکیشن میں اور جو رولز قرآن سے ہی ڈرائیو کیے ہیں اس میں شارٹیج کبھی نہیں ہوتی. بہت کم کیسز میں کچھ بچ سکتا ہے، وہ دیگر کو چلا جاتا ہے، اننے کو چلا جاتا ہے. زیادہ تر دیگر ہی آنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو تقسیم ہوا کرتی ہے، جو چلا آ رہا ہے جو سسٹم ایک، اس میں گھٹت ہوتی ہے، اس میں گھٹتا نہیں ہے، کبھی شارٹیج نہیں ہوتی. وہ شارٹیج سب پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جن کو بانٹنا تھا، تو ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے اتنا اس سے جو قرآن نے کہا تھا. یہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ اس میں ایسے ہسبینڈ یا وائف پرانے نہیں، انتقال کے وقت جن سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ رہا ہو، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو وہ میرڈ تھے جس وقت انتقال ہوا، ایسا نہیں کہ وہ پہلے کبھی انتقال ہوا. پھر یہ جو تقدیمی ہے یا پریسیڈر، یہ ایسی اولادیں یا والدین یا بھائی بہن جن کا قرآن نے کچھ پرسنٹیج مقرر کی ہے، اسے ہم پرسنٹیج میں اسے کہہ رہا ہوں، جیسے اعشاریہ بٹا میں 1/3 آدھا، اسے ہم پرسنٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ فکس ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جب 1 اور 2 کے ریشیو میں جب بانٹتے ہیں تو وہ تو کم یا زیادہ سب ہو سکتا ہے. کم بچا تو وہ 1 اور 2 کے ریشیو میں، زیادہ بچا تو وہ 1 اور 2 کے ریشیو میں. یہ فکس ہوتا ہے ترکے میں سے 1/3 یا آدھا یا 2/3 جتنا بھی، اسے ہم چاہے بٹا میں کہیں چاہے پرسنٹیج میں کہیں. یہ جو ہوتا ہے وہ فیصد جو ہے یا وہ بٹا جو ہے کتنا حصہ، وہ قرآن نے بتا دیا ہے جن کا کہ ان کو اتنا دینا ہے، اتنا شیئر دینا ہے، وہ اس کے اندر آتے ہیں. یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ تقدیمی اور اس سے پہلے کا جو تھا تقدیمی اور اس کے بعد کا جو تھا وارث، یہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. اولاد، یہ وارث جو ہیں، اس میں جو اولاد ہے وہ نیچرل وارث ہوتی ہے آٹومیٹیکلی. اگر اولاد نہیں ہو تو کوئی نہ کوئی وارث ضروری ہوتا ہے. تو پھر دوسری کیٹیگری کے ادھر آ جاتے ہیں، یا والدین ادھر وارث میں آ جاتے ہیں. کب کیسے آتے ہیں یہ رول آگے سمجھ میں آئے گا. یا بھائی بہن ادھر آ جاتے ہیں، پھر ان کا 1:2 کے ریشیو میں تقسیم ہوتا ہے. وارثوں میں مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے. اور پھر یہ 4تھ کیٹیگری ہے ان یا دیگر، کہ ان سب کے بعد اگر کبھی کچھ بچے تو پھر اور دوسرے رشتہ داروں کا، رشتہ دار نہیں ہو تو اور جو حسن سلوک کے معاملے میں زیادہ قریب رہے ہوں ان کو پھر چلا جاتا ہے. یہ دیکھیے، ان کو میں نے سب کو فگر بنانے کے بعد سمجھایا ہے آیت نمبر 11 کے پورے رول کو. یہ میت ہے، میل بھی ہو سکتی، فیمیل بھی. آپ کو اس کے اندر یہ جو گرافکس ملیں گی، جو گرافکس کے ذریعے سمجھایا ہے، اس میں میل سارے بلیو کلر میں ہیں اور یہ جو ہے فیمیل ساری جو ہیں یہ ریڈش براؤن کلر کے اندر ہیں. تو میت میل بھی ہو سکتی ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے، مرنے والے ڈیسیزڈ. اب ان میں سب سے پہلے تو زوج کو ملتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ تقدیمی ہے، ان کا نمبر آتا ہے. یہ زوج آگے جہاں بھی فگر میں آئے گا وہاں زیڈ بنا ہوگا. اب ہم نے اردو والے ناموں سے لے لیا ہے زیڈ. تو اسپاؤس انگریزی یہ جیون ساتھی، جو بھی زوج سے اسپاؤس سمجھیں یا جیون ساتھی سمجھیں، پتی پتنی سمجھیں، لیکن یہ زیڈ سے لیا ہے. تقدیمی جو ہے آگے ہر جگہ ٹی بنا ہوگا. بلیو کلر ہر جگہ میل کا ہوگا اور ہر جگہ یہ ریڈش براؤن جو ہے یہ ہر جگہ فیمیل کا ہوگا. نمبر 3 کے اوپر پھر وارث آتے ہیں. اس کے وارث جہاں بھی آگے کہیں گرافکس آئیں گے اس میں W سے ڈینوٹ کریں گے. اور چوتھے نمبر پر پھر جو بچتا ہے تو وہ بہت سے دوسرے ہیں، ادرس. یہ جو بھی قریب ترین ہو دور کے رشتہ داروں کے اندر. آیت شروع ہو رہی، پہلے چھوٹا سا حصہ اس کا دیکھ لیجئے، ترتیب سے لے رہے ہیں ہم آیت کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے تمہاری اولاد، یہ وراثت لفظ بریکٹ میں لگا دیا. اولاد نیچرل وارث ہوتی ہے، پچھلی بار میں تفصیل رکھ چکا ہوں. اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیا ہے یا تمہیں دیتا ہے حکم کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر شیئر ہے. اب اس میں بھی یہ ہے کہ میت کی اگر اولاد ہے، 2 چانسز ہو سکتے ہیں، میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. لڑکے لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے لیکن دونوں
میں فرق ہو جائے گا اگر اولاد ہے بھی ساتھ میں ہے اور اولاد نہیں ہے تو. اگر اولاد ہے آگے کی کنڈیشن اس کے لیے ہے. یہ ہے ڈی سے ڈیسیزڈ یعنی جن کی وفات ہوئی, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی. اس میں اولاد ہے, میت کی اولاد ہے, تو اولاد میں میل کو دگنا ملے گا فیمیل سے. اولاد کو انگریزی میں پروجینی یا سنتان ہندی کے اندر. تو اگر ان کی سنتان ہے تو مرد کو دگنا ملے گا. یہ بلیو کلر کے اندر میل ہے اور وہ فیمیل ہے اگر اولاد ہے تو. اچھا, اب فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر اولاد میں اگر صرف لڑکیاں ہوں, یہ اس کی ڈیٹیل میں اور بتا دوں کہ وارث جو ہوتا ہے اس میں میل فیمیل دونوں ملا کر 1:2 کے ریشو میں جو تقسیم ہوتا ہے, اگر لڑکی نہ ہو خالی لڑکا ہو تو وہ پورے کا وارث ہوتا ہے, اور اگر لڑکا نہ ہو تو لڑکی وارث نہیں ہوتی بلکہ اس کا شیئر فکس ہوتا ہے, وہ تقدیمی میں چلی جاتی ہے, شیئر فکس ہوتا ہے اس کا. ایسے ہی اگر کسی سٹیج کے اندر کبھی اولادیں نہیں ہوں, والدین وارث ہو جاتے ہیں, ان کے اندر جب تک وہ تقدیمی ہے تو ان کا شیئر برابر ہوتا ہے دونوں کا, ماں باپ کا. جیسے وارث بنتے ہیں باپ کا حصہ دگنا ہو جاتا ہے ماں کے حصے سے. اگر باپ ہو ماں نہ ہو تو وہی رول یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. اچھا, پھر جو اولاد کے لیے تھا, اور ایسے ہی اس کے اندر ہے بہن بھائی اگر تقدیمی ہوں گے تو اگر کسی سٹیج میں کب وارث بنتے ہی یہ سمجھ میں آ جائے گا آگے. وہ اگر کبھی وارث بن جائے تو ان پہ بھی وہی رول اپلائی ہوگا. تو اولاد کے اندر لڑکے کے ساتھ میں لڑکی, مطلب لڑکا پورا وارث ہوتا ہے وارثوں میں, لیکن اگر صرف لڑکی ہو تو وارث نہیں ہوتی, وہ اس کا شیئر فکس ہوتا ہے. اگر صرف لڑکی ہے, صرف لڑکا ہے تو وہ وارث ہوتا ہے, لڑکا اور لڑکی ملا کر وارث ہوتے ہیں. اب یہ ڈیسیزڈ ہے یعنی جن کی وفات ہوئی, اس میں اگر اولاد ہے اور اس میں لڑکا نہیں ہے صرف لڑکی ہے, تو اب یہ دیکھیے ادھر چلے گئے تقدیمی پہ, ٹی جہاں پر ہے, یہ اب وارث نہیں بچے. ایک اس میں اگر ایک ہی ہے لڑکی, اس کا 50% ہے, یہ تقدیمی ہو گئی, اب یہ وارث نہیں بچی اس لیے کہ شیئر فکس ہے یہ. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں, 2 اور پلس 2 یا 2 پلس, تو پھر یہ تقدیمی ہے, ان کا 2/3 انہیں ملتا ہے, 66.67% سارے ترکے کا, یہ وارث نہیں ہے. یہ آیت کا ترجمہ, اگر لڑکیاں ہوں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر لڑکیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ترکے کا جو انہوں نے چھوڑا تھا میت نے. وَإِن كَانَ وَاحِدَةً, اگر لڑکی ایک ہی ہو صرف تو اس کے لیے پھر پورے ترکے کا آدھا ہوگا, باقی کا کیا ہوگا وہ دوسروں میں تقسیم ہوگا. تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو یہ اس کی گرافکس ہے, یہ تقدیمی کی جگہ ہے ٹی پر. اولاد اگر ہوتی, اگر صرف لڑکا ہوتا تو وہ نیچے ہوتا ہے وارث کی جگہ پر, اور یا لڑکا اور لڑکی دونوں ہوتے تو وہ وارث ہوتے نیچے ہوتے. پھر آگے آیت چل رہی ہے ولی ابویہ, یہ والدین آ گئے, لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اب اسے یہاں پہ اور اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ اولاد ہوں, ساتھ میں والدین بھی ہیں, تو پھر دونوں کو ماں باپ کو, اب یہ دیکھیں یہاں پر ماں باپ میں میل فیمیل میں برابر ہے دونوں کا حصہ. تو اس کے اندر یہ چونکہ وہ نہیں ہے, وارث نہیں ہے, اولاد ہے نا تو اولاد وارث ہے, ان کا شیئر فکس ہے, ہر ایک کو 6th پارٹ ملے گا, 6واں حصہ ترکے کا. یہ تقدیمی ہوں گے, سمجھ میں آئے گا. دیکھیے اگر بشرطے کہ اولاد ہو, تو یہ دیکھیے یہ تو گزرا تھا بھی کہ اولاد ہے اور یہ وارث ہے, یہ بھی گزرا تھا. اب اس کے اندر اولاد ہے, ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ تقدیمی ہے اس لیے کہ ان کا فکس ہے 1/6 ایچ. یہ پرسنٹیج میں دیکھیں تو 16.67% ایچ دونوں کا, والدین کا. ہوگا کیا کہ یہ تقدیمی ہے والدین, یہ وارث ہے اولاد, اولاد تو وارث تھی ہی, اس میں والدین کو پہلے ملے گا
سارے ترکے کا 1/6 اور 1/6 یہ دونوں ملا کے 1/3 ہوتے ہیں، تو سارے ترکے کا 3/3 حصہ ہو جاتا ہے دونوں ملا کر، یہ والدین میں بٹ جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا اس میں 1:2 کے ریشیو میں اولاد کو ملے گا۔ گھوم کر اب یہ آ رہے ہیں ہم نمبر 2 ان کا ہو گیا، جو بچے گا اس میں 1:2 کے 1 اور 2 کے تناسب میں پھر ان میں تقسیم ہوگا جو وارث ہے، اولاد وارث ہے۔ آج چل رہی آگے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اولاد نہ ہو، یہاں تک تو جو اولاد تھی یہ وہ کنڈیشن چل رہی تھی۔ اب اگر اولاد نہیں ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، دیکھیے ورثے کا لفظ آیا الگ، تو والدین وارث ہو جائیں گے۔ اولاد نہیں ہو، اولاد وارث ہوتی ہے، نیچرل وارث ہے، تو پھر وارث کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وارث نہیں بچا تو پھر وہ بیت المال کو جائے گا یا کہیں غربا میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہوگا یا اسٹیٹ کو جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہو تو والدین وارث ہو جائیں گے، ورثہ ابواہ، فلأمہ الثلث، ویسے ہی ہوگا پھر ماں کا 1/3، اور جب یہ وارث ہو گئے ماں کا 1/3، وارث کہہ دیا نا، ورنہ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیمی ہے 1/3 مل رہا ہے، لیکن بتایا کہ نہیں وارث ہو جائیں گے، جس میں ماں کو 1/3 ملے گا تو کلیئر ہو گیا، 2/3 باقی بچ رہا ہے، وہ 2/3 باپ کو ملے گا، یہ حصہ پورا ہو گیا۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو یہ ہے دیکھیے ڈیسیزڈ یا جن کی وفات ہوئی، اس میں والدین آ گئے ادھر نیچے وارث کی جگہ، 1:2 کے ریشیو میں تقسیم ہوگا ان میں۔ ماں کا بتایا خالی انڈرسٹوڈ ہے کہ باپ کا اس سے دگنا ہوگا، والدہ کا بتایا ہے 1/6، تو والد کا جو ہے وہ اس سے دگنا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا 2/3، 2/3 پرسنٹیج میں 33% یا 33.33% جو ہے وہ والدہ کا، اور والد کا 66.67%۔ جب اولاد نہیں تھی تو یہ والدین نے اس کی جگہ لے لی وارث کی، اور یہ وارث ہو گیا، 1:2 میں تقسیم ہو رہا ہے۔ قرآن نے خالی صرف والدہ کے لیے بتایا 1/3 نہیں دیں گے، کلیئر ہے کہ دگنا اور ملا کے پورا بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ وارث لفظ بول دیا تھا، ورنہ ایسے جب شیئر بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم تقدیمی میں رکھتے ہیں۔ بچا کتنا؟ یہ ٹوٹل یہ وارث ہو گئے، اب بچا کچھ بھی نہیں، 1/3 اور 2/3 ملا کر 1/3 2/3 ملا کر پورا ہو گیا تھا۔ اب آگے چل رہی آیت، کنڈیشن وہی چل رہی ہے کہ اولاد اب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر بہن بھائی بھی ہیں، والدین ہیں، اولاد نہیں ہے، وہی کنڈیشن چل رہی ہے، بہن بھائی بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، تو والدین واپس اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ والدین اپنی جگہ اس لیے کہ ان کا بتا دیا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا حصہ 1/6 فکس کیا ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ چلے جائیں گے، تقدیمی ہو جائیں گے، بہن بھائی وارث ہو جائیں گے، وارث کوئی ہونا چاہیے۔ یہ اس کے بعد ہوگا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ اس نے وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہو یا کوئی قرض ہو تو میت کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کی ادائیگی ترکے کی اس کے بعد ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس کے اندر یہ پچھلی کنڈیشن تھی، پہلے گزر چکی ہے بھی، یہ والدین کا اس میں بتا دیا حصہ، تو تقدیمی ہو گئی، حصہ بتایا نا 1/6 بھی۔ اگر بہن بھائی بھی ہوں، اولاد کی جگہ بہن بھائی آ گئے، والدین کا حصہ 1/6 ان کا نہیں بتایا، کلیئر ہے بالکل ان کو کتنا ملے گا، خود بخود کلیئر ہے۔ پہلے تقدیمی تقسیم ہوتے ہیں، پہلے یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، پہلے ان کو دیا جائے گا، 1/6 1/6 ملا کر 1/3 حصہ ہو گیا، یہ ٹوٹل ملا کر 1/3 33.3% ہو گیا۔ اب بچا کیا ان کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یہ وارث ہو گئے، یہ بچا ہے 2/3 66.67%، 2/3 بچا، یہ 2/3 ان میں 1:2 کے ریشیو میں تقسیم ہو جائے گا۔ 2/3 نکال لیں گے کتنا ہوتا ہے، اس کو بٹا میں ہم ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم رکھیں، جو بچ رہا ہے اماؤنٹ نکال لیا، یہ بچ رہا ہے 3 حصہ ترکے کا، اماؤنٹ نکال لیا، اس میں یہ تقسیم کر لیا بہن بھائی کا 1:2۔ اچھا، بہن بھائی کا 1:2 کا تھوڑا سا ایسی پریکٹس کرنے کے لیے سمجھ لیں آسانی کے لیے، جیسے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، بھائی کا خود سے 2 حصے گن لیں تو ٹوٹل 3 حصے ہو گئے، تو پورے کے 3 حصے کیے، یا جو کچھ بچ رہا تھا والدین سے دینے کے بعد اس کے 3 حصے کیے، ایک لڑکی کو دیا ایک لڑکے کو دیا۔ مان لیجئے 2 لڑکیاں ہیں، 4 بھائی ہیں،
2 لڑکیوں کے 2 حصے، 4 بھائیوں کے 8 حصے، کل ملا کے 10 ہو گئے، تو سب کا 10 حصے بنیں گے، 10 حصے میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، 2 حصے دے دیں گے، اور لڑکیوں کو 1 دونوں کو، اور 2 حصے جو ہیں وہ باقی چاروں کو مل جائیں گے۔ 3 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، 3 اور 2 5 حصے کیے، 1 حصہ تینوں لڑکیوں کو دے دیا، 2 حصے بچے وہ 1 لڑکے کو دیا۔ تو یہ بہت سمپل ہے ایسے 1:2 کے اندر تقسیم کرنا۔ سننے میں جنہیں حساب نہیں آتا ان کو ذرا سے دقت ہو سکتی ہے اس سننے میں کیسے کریں گے، تو یہ اتنا سمپل ہے، 1:2 کے اندر ڈیوائڈ کرنا۔ اب اگر اولاد نہیں تھی، خالی والدین تھے، تو وہ وارث ہوئے۔ بہن بھائی بھی ہیں، وارث بہن بھائی ہو جائیں گے، والدین تقدیمی پہ نکل جائیں گے، ان کا حصہ فکس بتا دیا گیا ہے، اتنا حصہ دے دیجئے پہلے، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ بہن بھائی کے اندر تقسیم ہوگا، اولاد نہیں ہے۔ یہ 66% ان کے اندر ڈیوائڈ ہوگا، اس ریشیو کے اندر، اس تناسب کے اندر۔ آگے آیت چل رہی ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپوں میں سے، تمہارے بیٹوں میں سے تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کیا کیا حکمتیں ہیں، بہت دور تک حکمتیں گئی ہیں، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو سکتا ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے کہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے، چاہے انہیں نفع پہنچایا جائے چاہے ان سے نفع لیا جائے، یعنی کون تم سے زیادہ قریب ہے ان میں، کس اس لیے کہ پرموٹیشن کمبینیشن بہت ہے، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے ان کے اندر، کبھی مل کر ہیں، ان میں قریب زیادہ کب کون ہوں گے تم اسے نہیں جانتے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قانون ہے، یہ مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 11 کمپلیٹ ہوئی، یہ اس کا اتنے حصے کا خلاصہ تھا۔ اب آ رہی ہے آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اب دیکھیے یہ جو پہلے نمبر پہ جنہیں رکھا تھا اوپر ملتا ہے، یہ اس کا ذکر اب آ رہا ہے آیت نمبر 12 کے اندر۔ پچھلی دفعہ زبانی تذکرہ کر دیا تھا ان کا، ازواج کا یا اسپاؤس کا، ہسبینڈ وائف۔ اگر اب اس میں 4 کنڈیشنز ہیں، پہلے زبانی سمجھ لی آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں 4 کنڈیشنز ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے ہسبینڈ کو حصہ جانا ہے، اولاد ہے تب کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تب کتنا ملے گا، یہ 2 کنڈیشن آ جائیں گی۔ ایک مرد کا انتقال ہوا، اس کی وائف کو حصہ جانا ہے، اولاد ہے تب کتنا جائے گا، اولاد نہیں ہے تب کتنا جائے گا۔ اولاد ہے تو اولاد کو بھی ملے گا نا، اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ ہے، اولاد ہے تو حصہ پھر کم ہو گیا ہے، لیکن اور اولاد کی طرف آئے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ۔ اگر اولاد نہیں ہے، یہ پہلی کنڈیشن دی، یہاں پر 2 کنڈیشن دی ہوئی اس ٹکڑے کے اندر آیت کے، اگر اولاد نہیں ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تو جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اس میں سے تمہارے لیے 50%، اب 50% جو بچ رہا ہے وہ اولاد نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی ہوں گے، والدین ہوں گے، دوسرے ہوں گے، ادھر جائے گا۔ کیسے جائے گا یہ آ جائے گا ابھی بات کو اور سمجھ میں، ایک ایک اسٹیپ ہم کر کے چل رہے ہیں اسے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور ہو اگر اولاد، یہ 2 کنڈیشن اس کے اندر آ گئی۔ انتقال ہو رہا ہے عورت کا، پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اولاد نہیں ہے، آدھا ملے گا ہسبینڈ کو۔ دوسری آ گئی فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو ہسبینڈ کو چوتھائی ملے گا اگر اولاد ہے تو۔ دونوں یہ کنڈیشن ہے اس کی کہ جب وائف کا انتقال ہوا ہے، وائف کا انتقال ہوا، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا 50% ہسبینڈ کو، اور اگر اولاد تھی تو 25% ملے گا، 1/4۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ بار بار آ رہا ہے، دیکھیے کہ اس کے جو کچھ بھی چھوڑا تھا وہ سب تقسیم ہوگا ترکہ تب جبکہ وصیت پوری ہو گئی ہو اور قرضہ ادا کر دیا گیا ہو، حساب اس کے بعد ہو رہا ہے۔ اور 2 کنڈیشنز یہ ہیں اس کے بعد جو آئیں اس آیت کے اندر، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اب شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اس میں 2 کنڈیشنز ہیں، اولاد نہیں ہے اور اولاد ہے۔ جو تم چھوڑ رہے ہو ان عورتوں کے لیے 1/4 ہے جو تم نے چھوڑا، جو اگر مرد کا انتقال ہوا ہے، اگر اولاد نہیں تھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اولاد اگر تھی،
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، انتقال مرد کا ہوا ہے، اولاد بھی تھی، اب 8واں حصہ رہ جائے گا وائف کا، باقی پھر اور جو ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا۔ یہ دیکھیے کلیئر ہو جائے گا اور گرافکس سے۔ یہ تو تھی جنرل پکچر جو پہلے آ چکی ہے آپ کے سامنے۔ اس میں سب سے پہلے زوج کو ملتا ہے، اب باقی سب میں پھر اس کے بعد سے یہ ان کا نمبر پہلا آ گیا ہے۔ پہلے انہیں دیا جائے گا ان کا حصہ، اب جو بچے گا وہ بھی ترکہ ہے، ان کے بعد جتنا ترکہ بچ رہا ہے وہ تقدیمی میں تقسیم ہوگا، ان کے شیئر فکس ہوتے ہیں۔ پھر ان سے جو بچے گا وہ پھر وارثوں میں آئے گا 1:2 کے ریشیو میں، 2:1 کے ریشیو میں۔ اب بھی اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ دور کے رشتہ داروں کو چلا جائے گا، ادرس کو بچے گا نہیں اس کے بعد۔ تو یہ دیکھیے یہ آیت کا یہ حصہ، یہ 2 آیتیں تھیں نا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے عورت کا انتقال ہوا ہے، وہ لا ولد ہے، نسنتان، تو شوہر کو 50% ملے گا، آدھا۔ یہ انتقال ہونے والی یہ فیمیل ہے، یہ ریڈش براؤن کلر کے اندر۔ زوج کو کتنا ملنا ہے؟ 50%، آدھا ملنا ہے۔ یہ آدھا جو ہے تب ہے، نیچے دیکھیے نیچے کی طرف اولاد ہوتی تو نیچے بنا ہوتا وارث ہوتے، یہاں پہ ابھی اولاد نہیں ہے، تو یہ بات صرف ابھی اولاد کی ہو رہی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو 50% ملے گا زوج کو یا لائف پارٹنر کو جو تھی، اگر انتقال جو ہوا ہے وہ کسی عورت کا ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے اسی آیت کا یہ کہ یہ 4 ٹکڑے کر دیے میں نے، 4 کنڈیشنز تھی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، انتقال وہی عورت کا ہوا ہے، اولاد تھی، اب حصہ کم ہو گیا، آدھے کے بجائے چوتھائی رہ گیا مرد کا، باقی جو ہے وہ اولاد میں وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا 1:2 کے ریشیو میں، لیکن 1/4 جو ہے وہ ہسبینڈ کو چلا جائے گا۔ انتقال ہوا ہے فیمیل کا۔ اب میل کے انتقال کی 2 کنڈیشنز ہیں، شوہر کے انتقال کی۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، وائف کے لیے ربع، 1/4 ہے جو تم چھوڑو، مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر اولاد نہیں تھی، اس میں بھی 2 کنڈیشن ہوں گے، اولاد نہیں تھی اور اولاد ہے، تو اولاد اگر نہیں تھی یعنی جن کی وفات ہوئی اب مرد ہیں ڈیسیزڈ، وہ لاولد تھے، تو وائف کو مل رہا ہے چوتھائی۔ میل کا انتقال ہوا، یہ گرافکس ہے اس کی، تو زوج کو ملے گا یا وائف کو ملے گا 1/4، انتقال جب میل کا ہوا ہے۔ اور اسی میں پھر یہ لاسٹ کنڈیشن کہ انتقال تو مرد کا ہی ہوا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اولاد ہے اب، تو پھر وائف کو ملے گا 1/8، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ اب دیکھیے ترکے کا لفظ ہر ایک کے بعد آ رہا ہے، اب تم نے جتنا چھوڑا ترکہ اس کا 1/8، یہ 12.5% ہوتا ہے۔ میل کا انتقال ہوا، اب اولاد بھی ہے، اولاد بھی ہے تو 1/8 تو پہلے ملے گا، ادھر چلا جائے گا وائف کو، ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا، اولاد بھی ہے نا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے والے میں چوتھائی مل رہا تھا، اولاد نہیں تھی، اب اولاد ہے تو اب اس کا آدھا ہو گیا، 8واں حصہ، اور باقی جو ہے وہ 1:2 کے ریشیو میں ان وارثوں کو تقسیم ہو جائے گا جو کہ اولاد ہے۔ یہاں تک کہ یہ 4 کنڈیشنز جو ہیں یہاں تک کی یہ زوج سے متعلق تھی۔ آیت نمبر 12 آگے بھی ہے، وہ آیت نمبر 12 آگے جو ہے اس کے اندر اس کو میں ملاؤں گا، اس کو میں اگلی مرتبہ لوں گا، اس کو میں ملاؤں گا آیت نمبر 176 جو آخر میں آئی تھی، اس سے کرالے کی ڈیفینیشن نکل کے آئے گی کہ کرالہ کسے کہتے ہیں جس میں بڑا ڈسپیوٹ ہے، اور اس میں میرے نزدیک سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کوئی ایک ہی بات اگر فکس ہوتی تو بات الگ تھی، لیکن سب کی الگ الگ رائے ہیں، وہ پارٹ لیا جائے گا بات کو۔ تو اب یہ اتنی بات اور سمجھ لیں، ہسبینڈ اور وائف کو سب سے پہلے زوج کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا گیا؟ یہ سارے اصول ہم نے اسی سے ڈرائیو کیے ہیں، قرآن کی آیات سے ہی۔ ہسبینڈ وائف کو پہلے دینے سے بالکل صحیح ایکوریٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ورنہ ایکوریٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، شارٹیج ہو جاتی ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز میں۔ اس میں لیکن اس لیے نہیں کر رہے کہ ایسے ایکوریٹلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ یہ قرآن ہی سے اصول نکل رہا ہے کہ ان کو پہلے ملے گا۔
میں زبانی ٹیسٹ کیس بتاؤں گا آپ کو، پھر بات کو پھر وہ ٹیسٹ کیس بھی ہم گرافکس میں لے کر آئیں گے اگلی مرتبہ۔ یہ دیکھیے، یہ 11 اور 12 دونوں آیتوں میں سے کچھ ٹکڑے لیے ہیں، آیت نمبر 11 میں سے، آیت نمبر 12 میں سے۔ اسے بہت غور سے کمپیئر کیجئے۔ یہ اوپر والا جو ہے، لائن سے اوپر والا، یہ ان دونوں آیتوں میں 4 جگہ آیا ہے کہ وصیت اور قرض کے بعد تقسیم ہوگا، جو ترکہ تقسیم ہوگا، یہ 4 جگہ آیا ہے۔ وہ حصے لے لیے خالی بیچ میں سے۔ اوپر والے میں اور نیچے والے میں ایک فرق ہے۔ اوپر ایک تو آیت نمبر 11 میں آیا ہے، اور آیت نمبر 12 میں بھی، جو ابھی جو ہے وہ 12 کا جو حصہ چھوڑ دیا وہ اس میں ہے، اس میں بھی ایک جگہ آیا ہے وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اس میں دونوں میں فرق یہ کہ دیکھیں، یہاں ترکے کا لفظ نہیں آیا ہے، نیچے والے میں ترکے کا لفظ آیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اوپر والے کا 4:11 اس میں سے ہی ٹکڑا لیا ہے۔ اگر بہن بھائی بھی ہو، والدین تو تھے ہی، تو ماں کا حصہ چھٹا، ماں کا حصہ 1/6، یہ کنڈیشن گزری ہے ابھی، اس کی گرافکس دکھائی تھی کہ ماں کا حصہ چھٹا ہوگا، باپ کا بھی چھٹا ہو جائے گا، بہن بھائی وارث ہو جائیں گے اگر بہن بھائی ہے، اولاد نہیں ہے تو۔ لیکن یہ اس کے بعد ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت اور قرضہ ادا کرنے کی کارروائی کے بعد جو اب اس میں ترکے کا لفظ نہیں آیا کہیں۔ مما ترکتم مرد کے لیے آتا، مما ترکنا عورت کے لیے آتا، ترکے کا لفظ نہیں آیا، یہ ایسے ہی بیان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد یہ دوسری لائن جو ہے اوپر والے پارٹ کی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر اس سے زیادہ ہو وہ تو 1/3 میں سب کو ملے گا، برابر سے تقسیم ہوگا۔ کون؟ یہ ابھی آیت نمبر 12 کا اگلا ٹکڑا ہے، وہ بات کو آئے گا۔ لیکن جو بھی ہے شیئر والے، وہ اگر جنرل رول نہیں، سب پہ اپلائی نہیں ہوگا، اسپیسیفک کسی خاص رشتے کے لیے وہ بات کو آئے گا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھا رہا ہوں، یہاں ترکے کا لفظ نہیں آیا، لفظ ترکہ نہیں آیا۔ ترکہ انڈرسٹوڈ ہے، جو چھوڑا جاتا ہے جب اس میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ ترکہ ہے، لیکن ترکے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 کے اینڈ میں آیا ہے، جو کہ اگلی بار آئے گی یہ پارٹ۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے اور قرض کی ادائیگی کی تکمیل کے بعد۔ اب نیچے والا جو ہے یہ 4:12، یہ حصہ آج کور کر چکے ہیں آپ، آیت نمبر 12 کا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں تک پڑھا میں نے۔ تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے، جو بیویاں جن کا انتقال ہوا اولاد تھی، تو پھر شوہر کے لیے فَلَكُمُ الرُّبُعُ جو ہے وہ 1/4 مما ترکنا، ترکا لفظ آ گیا ہے، جتنا چھوڑا تھا ان عورتوں نے، مما ترکنا، اس کے فوراً بعد آیا وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی تکمیل قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ ترکہ جتنا تھا، عورت نے جتنا چھوڑا تھا یا مرد نے جتنا چھوڑا تھا، اس میں سے وصیت اور اس کی ادائیگی کے بعد اب ملے گا جو کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ لفظ ترکے کا جہاں ساتھ میں آیا وصیت کے، یہ جو ہے اس کا مطلب سب سے پہلے کے ہو گئے کہ جیسی یہ ترکہ جو آیا اس ترکے پر پہلے وصیت کی تکمیل کر کے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں اسپیسیفک ہیں، یہاں پر الفاظ کے استعمال کا طریقہ بدلا ہوا ہے دونوں جگہ۔ زوج کے معاملے میں لفظ ترکہ لائیں، جتنا چھوڑا، جتنا ترکہ تھا اس کا اتنے پرسنٹ وصیت دینے کے فوراً بعد، وصیت و قرض کی ادائیگی کے فوراً بعد ترکے کا اب اتنا حصہ انہیں دے دو، تو اس لیے یہ پہلے نمبر پر آئیں گے۔ کیلکولیشن بھی اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کے آگے میں پڑھ رہا ہوں پھر آدھی آیت کے بعد یہ نیچے والے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کو ملے گا 1/4 مما ترکتم، جو ترکہ تم نے چھوڑا تھا، اگر کوئی اولاد نہیں تھی، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو تو جو تم نے چھوڑا، یعنی مرد نے، شوہر نے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر 8واں حصہ ہوگا وہ جو شوہر نے چھوڑا تھا، مما ترکتم، دیکھیے مما ترکتم یہ بلیو میں ہے، اس کے فوراً اس سے ملا کر یہ فقرہ آ رہا ہے من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت پوری ہو جانے کے بعد اور کوئی قرضہ ہے
اس کی ادائیگی ہو جانے کے بعد. یہاں سے یہ ہنٹس نکل رہے ہیں, یہ سارے رول اسی سے ڈرائیو کیے ہم نے آیتوں سے, باہر سے کچھ بھی نہیں لیا ہے, یعنی قرآن سے ہی ڈرائیو کیے سارے جو رولز لیے ہیں. تو سب سے پہلا حصہ زوجین کو ملے گا, یہ ہے ثبوت اس کا کہ سب سے پہلا حصہ ہسبینڈ یا وائف کو ملے گا. یہ تقسیم کے اندر ان سے جو بچ جائے گا وہ ملے گا پھر تقدیمی کو, پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ جائے گا وارثوں کے اندر. یہ 3 کیٹیگریز ہیں, ان کوئی دیگر کو تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ عام طور سے نہیں بچتا. اگر بچا کچھ شارٹیج کبھی نہیں ہوگی. کیلکولیشن میں یہ اہم بات ہے کہ شارٹیج کبھی نہیں ہوگی. جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے اس کے اندر ان دونوں کو ملا دیتے ہیں, مکس کر دیتے ہیں. یہ جو پہلی دوسری کیٹیگری ہے اس کو ملا کے ایک بنائی ہوئی, اسے ذویل فروز کہتے ہیں, اس کا جو نام رکھا ہے. جب یہ دونوں ایک ہو گئے تو ان کو ایک ساتھ دینا ہے. اب مثال کے طور پر ایک کنڈیشن ایک ایسی آتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں تھیں. قرآن نے کتنا بتایا؟ 2/3 ان کا, لڑکا نہیں تھا. یہ تقدیمی ہو جاتی ہیں جب لڑکا ساتھ میں نہیں ہو. وارث ہوتی ویسے اولاد, لیکن لڑکا نہیں ہے تو یہ تقدیمی ہو جاتے ہیں. جب یہ تقدیمی ہو گئے ان کا اس لیے کہ شیئر فکس بتایا ہے. اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو ان کا 2/3 سب کا ملا کر اب جتنی ہو ان میں برابر سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. 2/3 حصہ جو ان کا ہے, اب کسی کی 3 لڑکیاں تھیں تو 2/3 تو لڑکیوں کو ملنا چاہیے. انتقال ہوا تھا عورت کا, ہسبینڈ کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/4. تو 1/4 جو ہے وہ ہسبینڈ کو مل رہا ہے اور 2/3 ان کو مل چکا, لڑکیوں کو پہلے مل چکا. اب یہ ساتھ میں کاٹتے ہیں نا, باری باری نہیں کاٹتے, ان دونوں کی ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے تو ان کو مل رہا ہے. اور والدین بھی ہیں, والدین کو جاتا ہے 1/6 اور 1/6, ٹوٹل ملا کے 1/3. اب ان کو سب جب ایک ساتھ دے رہے ہیں تو دیکھیے والدین کو 1/3, لڑکیوں کو 2/3, یہ پورا ہو گیا. یہ تو زبانی آپ سمجھ لیں گے, 2/3 اور 1/3 ملا کے ختم. والدین کو دینا ہے 1/3, ایک چھٹا حصہ ملا کر, اور 3 لڑکیاں ہیں ان کو 2/3 جانا ہے سارے کا. تو یہ 2/3 اور 1/3, 2/3 اور 1/3 ختم ہو گیا. یہ بچ گئے ہسبینڈ کو جو ملنا تھا 1/4, یہ شارٹیج ہو گئی. ان کا 1 پیسہ بھی نہیں بچا, ٹوٹل شارٹیج ہو گئی 1/4. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہسبینڈ کو تو دینا ہے اور دینا ہے 1/4, 1/4 دینا ہے. تو پھر اس میں سے ان دونوں کے کاٹتے ہیں اور پھر حساب ایسے بناتے ہیں کہ وہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے حساب کہ ریشیو یہ بیٹھے 1/4 اور 2/3 سارے کا ملا کر ٹوٹل ترکے کا نہیں ہو سکتا. وہ ٹوٹل ترکے کا جب اس میں سے آپ کاٹ رہے ہیں اور ہسبینڈ کا حصہ نکال رہے ہیں تو کسی کو اتنا نہیں ملا جتنا قرآن نے بتایا تھا, کسی ایک کو بھی. اس ایگزامپل کو ایسے لیجئے اور ذرا کلیئر ہوگی کہ 3 لڑکیاں ہیں, والدین ہیں اور ہسبینڈ ہے. عورت کا انتقال ہوا تھا, اس کا ہسبینڈ ہے. 1,20,000 روپے چھوڑے تھے, وہ تقسیم ہونے ہیں. 1,20,000 میں سے لڑکیوں کو جانا ہے 2/3, 2/3. 3 لڑکیوں کو برابر سے بٹ جائے گا. 2/3 کتنا ہوا 1,20,000 کا بتائیے؟ 80,000. 80,000 چلا گیا لڑکیوں کو, ان میں 3 لڑکیوں برابر سے بانٹ دیا جائے گا. بچا کتنا؟ 40,000. تو والدین کو کتنا جانا تھا؟ 1/3, چھٹا حصہ ملا کر 1/3 کتنا ہوا 1,20,000 کا؟ 40,000. 40,000 بچے تھے, یہ ان کو دے دیا. 80,000 گیا لڑکیوں کو, 40,000 گیا والدین کو, 1,20,000 ختم. ابھی شوہر کو 1/4 دینا تھا. 1,20,000 کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 30,000, 30,000. یہ 30,000 گھٹ گئے. اب یہ 30,000 انہی میں سے نکالے جائیں گے. جب اس میں سے نکالے جائیں گے اور یہ 30,000 پورے بھی نہیں کریں گے, کچھ جب ان کا کم کیا تو ان کا بھی کم رکھیں گے ہسبینڈ کا. تو اوریجنل کسی کو بھی اتنا نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا, ایک کو بھی, جو قرآن نے کہا تھا, کسی ایک کو بھی. یہ ایک زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے. جو حساب لگوانے جاتے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہوتا.
بتا دیا بھائی صاحب نے کہ کس کو کتنا، انہوں نے تو بتا دیا کہ اتنے حصے کرنا، 52 حصے کرنا، اس میں سے 15 ان کو دینا، 30 انہیں دینا، باقی اتنے ان کو دینا، وہ انہوں نے بتا دیا، وہ چلے آئے اور دے دیا. لیکن یہ انہیں نہیں معلوم کہ جتنا قرآن نے کہا تھا ان میں سے ہر ایک کا گھٹ گیا، کسی کو اتنا نہیں ملا. ملنا تو اسی کے اندر سے ہے جو ٹوٹل تھا، لیکن جتنی پرسنٹیج قرآن نے کہی تھی اتنی پرسنٹیج کسی ایک کو بھی نہیں ملی. تو یہ حساب غلط ملا ہے، یہ جو کچھ بھی وہاں سے آیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے ساتھ میں تو یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا نا کہ اللہ کو ایک کیلکولیشن نہیں آتی، کمپلیکیٹڈ ایک کیلکولیشن بنانی تھی، اب وہ ایسے کمبینیشن آ جائیں گے کہ وہ سلپ ہو گئے دماغ سے کسی کے. کوئی انسان بیٹھ کر بنا رہا ہے، ہم نے چیک کیا تھا سب سیٹ ہو رہے تھے، لیکن ایک کمبینیشن نیا اور آ گیا، اس میں گھٹ گیا جا کر. یہ تو بہت ہوتی ہے سچویشن آ رہی، یہ ریئر بھی نہیں ہوتی جیسی میں نے آپ کو بتائی. تو اللہ کے فکس کیے ہوئے حساب کے اندر جسے یہ معلوم ہے وہی اس نے ہی رول دیے ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رشتے کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے کمبینیشن ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے حساب کے اندر گھٹ جائے اور آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے اللہ کے حساب، اس کے آپ کریکشنز کر رہے ہیں. اگر ہسبینڈ کو پہلے دینا ہو، زوج کو پہلے دیں گے نا، فرسٹ کیٹیگری تھی، 1,20,000 میں سے 1/4 دینا ہے، کتنا بچا؟ 1/4 تھا 30,000، 30,000 تھا 1/4، 1,20,000 کا بچا کتنا؟ ایک 20 میں سے 90,000، 90,000 بچا ہے. اب دیا جائے گا لڑکیوں اور ان کو، والدین کو 90,000 کا، 1,20,000 کا نہیں، اس لیے کہ اس کا پہلے دے دیا، اب جو بچ رہا ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا. 1,20,000 کا 2/3 ملے گا لڑکیوں کو اور 1/3 والدین کو، اس کا 90,000 کا. تو 90,000 کا 2/3 کتنا ہوا؟ 60,000، 60,000. یہ 60,000 تو لڑکیوں میں برابر سے بچ جائے گا. بچا کتنا؟ 90 میں سے 60 گھٹائے 30، یہی 90 کا 1/3 ہوتا ہے. 1/3 ان کو دیا جانا تھا والدین کو، تو والدین کو دونوں کو 30,000 میں سے 15,000 روپے دے دیے جائیں گے، بالکل برابر سے ایکوریٹ تقسیم ہو گیا. تو یہ اس کے اندر ماڈیفیکیشن کی ضرورت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، صرف اتنی سا سمجھنا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی میتھمیٹیشین ہو، اچھے کیلکولیشن کرنے والے ہو، وہ قرآن کو اتنی باریکی سے نہیں جانتے یا غور نہیں کر سکتے. جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے ان کو میتھمیٹکس جو ہے وہ اتنی ایسے نہیں آتی، ان کو تو حصے بیٹھ کے جو سبق دیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کیسے کیسے، جیسے میں نے آپ کو لڑکے اور لڑکی کا بتایا تھا، 1 اس کا گننا، 2 اس کا گننا، سب ملانا اور ملانے کے بعد ایسے بانٹنا، ایسے ان کو سب کر کے سمجھایا جاتا ہے. اب انہیں اس سے آگے جو ہے وہ کیلکولیشنز کی باریکیاں جانتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے. ان کو تو فارمولے دے دی گئے، اس فارمولے پہ وہ فٹ کر کے وہ تقسیم بتا دیتے ہیں. تو یہ لوگ میتھمیٹکس جاننے والے نہیں، جو میتھمیٹکس جاننے والے ہیں وہ قرآن پر غور کرنے والے نہیں. اگر ہو کہیں تو وہ اس حصے پر غور کرنے کے بعد دونوں کمبائن ہو کے بیٹھیں گے تو کام چلے گا. یا یہ دونوں کوالٹی کسی میں ہو، وہ اس کے اوپر غور بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہاں تو گڑبڑ ہوئی تھی. اب ایسے ہی پڑھتے اگر چلے جائیں آپ تو اگر اچھی میتھمیٹکس والا بھی ہے اس نے سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی، نکل گئے آگے. جب تک حصوں کو بیٹھ کر کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو شارٹیج گھٹ رہا ہے تو وہ بھی نکل جائے گا ایسے. تو بیٹھ کر پھر پریکٹیکل ایگزامپل لے کے کیلکولیٹ کریں تو بہت سے کمبینیشنز ایسے آتے ہیں جس میں گھٹ جاتا ہے. بڑے پیکیولر کمبینیشنز آتے ہیں. میں نے پچھلی بار حوالہ دیا تھا، اگلی بار اس کے میں ایگزامپل آپ کو اس میں دکھاؤں گا گرافکس کے اندر. حضرت عمر کے دور میں آئے کیس، کئی کیس آئے، جہاں میں نے پچھلی بار حوالہ دیا تھا کہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اندر سگے بھائیوں کو تو نہیں ملا اور ایک ہی ماں ہے، اس ماں سے ایک اور شوہر پہلے کبھی ہوا تھا تو ان کو تو مل گیا جو 2 الگ الگ شوہروں سے تھے، ماں یہی ہے. اور جو 2 سگے بھائی آپس میں تھے اسی ماں سے، ان کا چھٹی ہو گئی ان کی. وہ اپنی لاجک لائے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، ماں تو ایک ہی ہے نا، ان کو پریفرنس کیوں مل گئی؟ جب ماں ایک ہے تو ان کو پریفرنس کس وجہ سے ملی؟ تو اب یہ مطلب لاجک جو انہوں نے دی، جن الفاظ میں دی، وہ بڑی اسٹرائک کر گئی ان کو، اور حضرت عمر نے ان کو بھی شیئر لگا دیا اس کے اندر. اس کا مطلب کلیئر نہیں تھا
اب ایک لاجک کوئی وہ لاجک جو لائے وہ کوئی اسکالر نہیں تھے, کوئی پڑھے لکھے بہت نہیں تھے, وہ ایسی انہوں نے اپنی کامن سینس کی اپنا رائٹ لانے کے لیے انہوں نے اپنی دلیل دی تھی, آگے اس کا کریکشن کر دیا گیا. ایسے کیسز بہت ہوتے تھے جہاں آپس میں مشورہ کرتے تھے, صحابہ مشورہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے کہ اس کیس میں کیا ہے. دو صحابہ نے, ابو موسیٰ اشعری نے کچھ بتایا, فیصلہ کچھ اور تھا, عبداللہ بن مسعود نے اسی کیس کے بتایا, فیصلہ کچھ اور تھا. ہم یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا کہ یہ تو متفق علیہ چلا آ رہا ہے اسی شکل کے اندر, تب بات اور ہوتی کہ اس کے بارے میں کچھ غور کرتے کہ ایسے ہی چلا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایسے بتایا ہوگا. یہ قرآن کے اندر حصے آگے امی لوگ تھے, حدیث میں آیا لا نکتب ولا نحسب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ لکھنا جانتے ہیں, نہ ہمیں حساب کرنا آتا ہے, نہ ہمیں کیلکولیشنز آتی ہیں. تو اس میں یہ جو مختلف کمبینیشن ان کو کلیئر نہیں تھے, اور اس میں ایسے کیس ارائز ہوئے جس میں مرد کا حصہ آدھا, عورت کا حصہ دگنا بچا, اینڈ میں جو بچا وائرل اس میں مرد کا حصہ جو ہے وہ آدھا رہ گیا عورت کا. اب جب ایسا ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا, اصول یہ ہے مرد کا دگنا ہونا چاہیے, تو پھر ریورس کر دیا کہ نہیں یہ عورت والا مرد کو دو, مرد کا حصے دے دو. یہ ریورس کر دیا, لیکن پھر جتنا شیئر قرآن نے بتایا تھا اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہے تھے, پھر وہ نہیں بچا. قرآن نے جو بتایا اس کے حساب سے جو کیلکولیٹ کر رہے تھے, تو باقی جو بچ رہا تھا وہ مرد کا آدھا بچ رہا تھا, عورت کا دگنا بچ رہا تھا. جب اس کو ریورس کیا تو جو قرآن نے بتایا تھا اس میں فرق آ گیا. لیکن ایسے کر کے بھئی مرد کی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرد کا دگنا ہونا چاہیے, اسے ایسے ہی کر دو. یہ باریکی سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی تھیں اور سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے نہیں آتا تھا. یہ سوال آتا ہے کہ پھر سب غلط ہوتا رہا آج تک. میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی. تو اگر کچھ ہوا بھی تو رول یہی ہے, یعنی قرآن کی آیات تو ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے, آخر تک کے لیے ہیں. بہت کم عرصے کے اندر بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشینز پیدا ہو گئے. انہوں نے غور کیا ہوتا, انہوں نے اس حصے کو لیا ہوتا, لینے کے بعد کلیئر کر دیتے. لیکن اس سے پہلے جب تک نہیں تھے, جو کچھ ہوا تو اب اس کے لیے رول یہ ہے الا ما قد سلف, جو ہو گیا وہ ہو گیا. تم نے جیسا سمجھا تھا, اپنی کوشش کی تھی, غور کیا تھا, جو سمجھ میں آیا تھا ویسے تم نے پوری نیک نیتی کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کی تھی, کر دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ہی کسی چیز کے اوپر غور کریں اور کوئی اور بھی اس کو کریکشن کرنے والا نہیں ہو اور بتانے والا نہیں ہو, خوب غور اپنے غور و فکر کا حق ادا کر دے. پھر جو سمجھ میں آئے, چاہے حصے تقسیم کرنے کا نہ ہو, چاہے وہ آپ کے مسائل نماز روزے سے متعلق ہو, کسی اور چیز سے متعلق ہو, کوئی گائیڈنس دینے والا آتھینٹک حقیقی ہو نہیں, اور سچویشن ارائز ہو جائے کوئی نئی, تو اس وقت آپ اگر کوئی غور کریں اور غور کرنے کا حق بھی ادا کریں اور اپنے کوئی لاجک لگائیں, پھر جو سمجھ میں آئے عمل کر لیں, تو وہ پھر عمل قابل قبول ہے. جب کلیئر ہو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اب ویسے کریں گے کہ جیسے کلیئر ہو گیا, اس سے مختلف نہیں کریں گے. اس میں پچھلی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی, پچھلی کا کوئی کفارہ نہیں دینا ہوگا, وہ گزر گیا. تم نے اپنی طرف سے اپنی کوشش کی تھی. شروع کا تو تھوڑا سا دور ایسا گزرا تھا جب سارے کمبینیشنز کے اندر یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک غلط ہوتا تھا, بلکہ ایسے کمبینیشنز آتے تھے جس کے اندر کلیئر نہیں ہوتا تھا, اور پھر جو سمجھ میں آتا تھا وہ فیصلہ کر لیتے تھے. اور کتنی کلیئر سی بات ہے کہ اللہ کے طے کیے ہوئے شیئرز کے اندر شارٹیج نہیں ہو سکتی, اور اللہ کی کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی. جب حصے مقرر کیے تو وہ ایکوریٹ بٹ جائیں گے. اس بات کو, خالی اتنی کامن سینس کی بات کو اگر مان لیتے یا سوچ لیتے یا غور کر لیتے, جسے دنیا میں ہر ایک کو ماننا ہی پڑے گا, اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور اللہ کا بنائے ہوئے حساب کے اندر کوئی آپ کو فلو نہیں ملے گا, کوئی اس کے اندر آپ کو رکھنا نہیں ملے گا, کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ملے گی. تو جب یہ اصول بالکل طے ہے, یہ ایک ایمانیات کا حصہ ہے, یہ کہ عالم الغیب ہے, وہ تو اس نے ساری چیزیں رکھی, اس کی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. تو اس نے جو مقرر کیا اس کے اندر شارٹیج نہیں ہو سکتی, وہ اس سے ایکوریٹ بٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کسی کے ذہن سے کچھ مس ہو گیا ہو اور اس نے کچھ طے کر دیا تھا, کچھ مس ہو گیا کہ بھئی یہ بھی گائے گا, یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا, اسی نے پیدا کیا ہے, اسے معلوم ہے کیسے کیسے ہوں گے. جب یہ طے کر لیں تو پھر آپ کو شارٹیج جب ہو رہی ہو تو وہاں پر رکنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم سے کہیں پر کمی ہو رہی ہے اور ہمیں کہیں پر اس کے اندر نئے سرے سے غور کرنا ہے. کہ اور ظاہر ہے کہ غور کریں گے دو ہی جگہوں سے, قرآن سے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ڈیٹیلز نہیں بتائیں, قرآن سے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ڈیٹیلز نہیں بتائیں, قرآن سے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ڈیٹیلز نہیں بتائیں.
اور بھی کچھ چیزیں ایسی جن کی نہیں بتائی وہ بڑی ہے میں. جب وہ ربا کی کلاس چلی تھی، جب وہ ربا کا آیا تھا اور درس آیا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے قول مل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہمیں بہت واضح کلیئر نہیں ہے. بالکل آخر کے دور کے اندر یہ بات تھی کہ ربا جو ہے وہ کتنی سخت بات ہے. ایک اعلان جو تھا وہ کہ یہ ربا جو ہے میں نے معاف کیا، آپ کوئی ربا نہیں لے گا، یہ حجۃ الوداع میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ہمیں واضح نہیں ہوا. یہ حضرت عمر کا قول ہے. تو اتنی اہم بات جس کے لیے کہا ہے کہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے جو ربا میں انوالو ہوگا اس کے لیے، اس کے بعد یہ ہے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پائی تھیں. کہاں سے ہوں گی؟ دو جگہ سے ہوتی ہیں، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کر جائے اور وہ ایکوریٹ ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ بالکل صحیح ایسے ہی ہے، ان دو جگہوں سے ہوں گی. تو اگر وہاں سے یہ کلیئر ہو کہ نہیں بہت ایکوریٹ ساری ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں آئی تھی، تو پھر اب ایک ہی راستہ بچ رہا ہے، قرآن اور آپ کا غور و فکر. تو پھر ہم ان چیزوں کو تو قرآن سے ہی ڈرائیو کریں گے جب یہ حصے اتنے ایکوریٹ طریقے سے تقسیم ہوتے ہوئے ہمیں نہیں مل رہے اور شارٹیج آ رہی ہے جگہ جگہ بہت سے کمبینیشنز کے اندر. اور بعض جگہ بہت عجیب سچویشن آ رہا ہے ضروری کہ جہاں پر جو کچھ بچ رہا ہے اس میں میل کا حصہ آدھا رہ رہا ہے اور فیمیل کا ڈبل ہوا چلا جا رہا ہے. تو جب ایسی سچویشنز آ رہی ہیں تو ہمیں بیٹھ کے یہ غور کرنا ہوگا کہیں ہمارے سمجھنے میں غلطی تھی اور پھر وہ غلطی ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ریموو ہوگی. آپ کو قرآن سے غور کرنا ہوگا اور یہاں سے باریکی سے غور کریں گے اور کچھ آپ اصول ڈرائیو کریں گے، کچھ پرنسپل یہاں سے ڈرائیو کریں گے اور صحیح پرنسپل ڈرائیو ہو جائیں گے. تو اب یہ جو اصول آ گئے ان اصولوں پہ چاہے جتنے آپ حصے تقسیم کر لیجئے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. جب صحیح اصول ڈرائیو ہو جائیں گے پہلی چیز تو فارمولے نکالنا ہے. جب فارمولے آپ نے صحیح نکالے فارمولے اسی میں سے نکلیں گے. یہ جو 3 آیات ہیں انہی میں سے نکلیں گے، انہی الفاظ میں سے نکلیں گے. تو جب فارمولہ آپ نے نکال لیا تو اب صحیح فارمولہ اگر آ گیا تو پھر اس کے بعد آگے کسی جگہ کیلکولیشن میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. فارمولے اگر ڈیفرنٹ تھے تو آگے رزلٹ کے اندر فرق آ جائے گا. یہ ہے آخری پھر لاسٹ کے یہ سمرائز کرنے کے لیے کہ یہ پہلے حصہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کو جاتا ہے زوج کو اگر ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا ہو تو. نمبر 2 پھر تقدیمی کا جاتا ہے جن کے حصے فکس کر کے بتا دیے گئے ہیں، 1/3 یا 2/3 یا 6واں حصہ جیسے بھی فکس کر کے بتا دیا گیا ہو یا 1/4. اور اسی کو پرسنٹیج کہتے ہیں. بٹا کے اندر آدھا کہتے ہیں، پرسنٹیج میں 50% کہتے ہیں. تو اور پھر جو بچے گا اس کے بعد پہلے ان کو تقسیم ہو جائے گا پھر تقدیمی کو باقی میں سے دیا جائے گا. اب یہ ترکہ جو ہے وہ کم ہوتا چل رہا ہے، اب ترکہ اتنا رہ گیا اس میں سے تقدیمی کو دیا جائے گا، اب ترکہ اتنا رہ گیا جو ان کو بھی دے دیا گیا. اس ترکے میں سے وارثوں کو دیا جائے گا. وہاں وارث کے بعد جا کے وہ ختم ہو جائے گی بات. 1:2 کے ریشیو کے اندر جتنا بھی بچ رہا ہے وہ 1:2 کے ریشیو میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ ایک بریف تھا آیت نمبر 11 اور 12 کے ایک حصے کا. ابھی کچھ چیزیں اور آ رہی ہیں. آیت نمبر 12 کے بعد کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ سمجھ میں اسی کے ساتھ ہی آ سکتا ہے جو پھر ایک آیت اور اینڈ کے اندر آئی ہے 176 جس میں حصے بتائے ہیں، اس لیے اس حصے کو چھوڑ دیا. ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ لیں گے زندگی رہی تو. یہ آج کا یہ درس تھا. اور پھر پچھلی دفعہ میں نے بہت کوشش کی تھی، سمجھانا ذرا سا مشکل ہے، ایک کلاس کے اندر 1 گھنٹے کے اندر میں نے اس درس کو سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں بڑے کنفیوژن ہوئے ہوں گے، کلیئر نہیں ہوا ہوگا. تو پھر انہی چیزوں کو میں نے گرافکس بنائی پھر کل بیٹھ کر، اس سے ذرا زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یاد چاہے نہ ہوا ہو ابھی ایک ہی وقت کے اندر، لیکن کلیئرٹی آ گئی ہوگی اب گرافکس کے بعد. ایک تو ہم نے اسے ریپیٹ بھی کیا اور پھر ان کو گرافکس سے سمجھا. تو اس لیے آج کا درس جو ہے یہ ریپیٹ تقریباً اس کا تھا آیت نمبر 11 کا، اور پھر ایک پارٹ جو ہے ہم نے نیا آیت نمبر 12 کا لیا. انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو پھر اس سے آگے چلیں گے اسی ترکے کے اصولوں کے. سبحان ربک.